اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیخ الحدیث حضرت مفتی ظفر ولی خان دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے۔ حضرت مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں انہوں نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں علم حدیث کا آغاز کیا۔ 1978 میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ان کے استاذہ میں حضرت مولانا یوسف بنوری سر فہرست تھے۔ مفتی ظفر ولی خان نے 1988 میں کراچی میں جامعہ احسن العلوم کی بنیاد رکھی۔ 1990 سے آپ نے ہر سال سالانہ دورہ تفسیر کا آغاز کیا۔ 30 سال تک آپ نے بلا ناغہ سالانہ دورہ تفسیر جاری رکھا، جس میں بے شمار علمی موتی مفتی ظفر ولی خان اپنے شاگردوں کو منتقل کرتے تھے۔ آپ کے دور تفسیر کا ایک عظیم الشان کمال تھا کہ دور دراز سے طلباء جوک در جوک آپ کی احسن العلوم میں پہنچ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی عقیدت اور محبت تھی، جس کی وجہ سے اکثر بیانات میں ان کا ذکر فرماتے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری کی طرح باکمال حافظہ آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ کتب کے نام، حدیث کی سند، راویان حدیث کے نام بیان کرنے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اردو، عربی، فارسی اور پشتو پر آپ کو کمال حاصل تھا۔ دلیر اور نڈر شیخ الحدیث تھے۔ شریعت کے خلاف کسی بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ہر جمعہ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ آخری وقت تک فجر کی جماعت خود کراتے رہے۔ اپنے ملنے والوں کو، ملاقات کرنے والوں کو اور اپنے متعلقین کو اکثر سنت کی پابندی کا درس دیتے تھے اور خلاف شریعت امور پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ اکثر آپ کے متعلق رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ سخت تھے، غصے والے تھے۔ وہ تو شریعت کی خلاف ورزی اور شریعت کی مخالفت میں جو انسان ہوتا اس کے متعلق آپ سخت الفاظ یا رویہ اختیار کرتے، ورنہ آپ بہت حلیم اور محبت کرنے والے، اکرام کرنے والے اور مہمان نواز تھے۔ ان جیسے اہل علم انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ 2009 میں مولانا عبدالحفیظ صاحب ملتان کے ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں کئی سالوں سے مقیم تھے اور مفتی ظفر ولی خان کے اکثر میزبان بھی بنتے تھے۔ سعودی عرب علماء شورا کے چیئرمین شیخ صالح مطاف کعبہ میں درس دے رہے تھے تو مفتی ظفر ولی خان ان کے ساتھ صحن کعبہ میں کھڑے تھے، تو شیخ صالح کے درس میں کسی الفاظ حدیث میں سہو ہو گیا تو مولانا مفتی ظفر ولی خان نے مولانا عبدالحفیظ صاحب سے فرمایا کہ جا کر ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب ان کا درس کا اختتام ہوا تو مفتی ظفر ولی خان نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ سے ان الفاظ حدیث میں سہو ہوا ہے، درست الفاظ یہ ہیں۔ شیخ صالح فوراً اپنی خطا کو تسلیم کیا اور مفتی ظفر ولی خان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور بڑے حیران ہوئے کہ عجم میں عالم اتنا قابل اور اتنا ذہین کہ جو حدیث پر اتنا عبور رکھتا ہے۔ مفتی ظفر ولی خان کو بھی فقہ حدیث تفسیر میں بہت کمال حاصل تھا۔ فرینڈز، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے علاقے جہانگیرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کاکا خیل جہانگیرہ صوابی میں فاضل دارالعلوم دیوبند شیخ عبدالعنان سے حاصل کی۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے شیخ عبدالعنان کے مشورے پر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص شیخ لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ 1973 میں جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا اور طرز خامسہ سے دورہ حدیث تک کی درس نظامی کی باقی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اساتذہ میں مفتی اعظم پاکستان، مفتی ولی حسن ٹونکی، مفتی احمد الرحمان، مولانا یوسف بنوری، مولانا عبداللہ کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے
1978 میں سند فراغت حاصل کی اور بعد ازاں جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ آپ کی انتھک کوششوں سے بہت جلدی جامعہ عربیہ احسن العلوم کا شمار ملک کے چند بڑے اور معیاری دینی مدارس میں ہونے لگا۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 40 روزہ دورہ تفسیر قرآن ملک بھر میں اہم خصوصیت کا حامل تھا۔ دینی مدارس کے سالانہ تعطیلات کے موقع پر ملک بھر سے طلباء اس میں شرکت کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کا اہم مرحلہ ہوتا تھا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سوالوں کے جواب حوالوں کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی کتب کے مصنف اور بہترین خطیب تھے۔ شیخ التفسیر مفتی ظفر علی خان نے متعدد کتابیں تصنیف کی۔ اہم کتب یہ ہیں: احسن الرسائل، مختلف موضوعات پر لکھے گئے 10 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ۔ احسن الخطبات، جمعے کے خطبات کا مجموعہ 3 جلدیں۔ احسن البرہان، سوانح حیات 2 جلدیں۔ معارف و محاسن، ماہنامہ الحسن میں لکھے گئے اداریوں کا مجموعہ۔ دوستو، آخری دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سانس لینے کا مسئلہ درپیش آیا، تو اس کے باوجود بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ بند نہیں فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آکسیجن لگا کر دروس کا سلسلہ جاری رکھا۔ وفات سے قبل ہی آپ نے ایک بیان میں فرمایا کہ میری دنیا سے روانگی نزدیک ہے۔ میں نے انور شاہ کو کہا، انور شاہ وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار بس ہوگی بیا بجان را بس گورے نہ بھائی ارمان کرو گے جہاں ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں آپ۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ 7 نومبر 2020 کو کراچی میں کورنگی روڈ پر واقع انڈس ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ 8 نومبر 2020 بروز منگل کو صبح 11 بجے جامعہ احسن العلوم سے متصل گراؤنڈ سردار علی صابری روڈ، گلشن اقبال، بلاک 2 میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین احسن آباد میں ان کی ذیلی مدرسے میں کی گئی۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ سوموار کو بہت بیمار ہوئے اور سوموار کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ اکثر سنت کی حد درجہ زیادہ پابندی فرمایا کرتے تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں پیر کے دن آپ کو اس دنیا سے رخصت فرمایا اور آپ کا جنازہ احسن العلوم لایا گیا اور آپ کے بیٹے مولانا انور شاہ نے جنازے کی امامت فرمائی۔ گلشن اقبال کراچی کی گلیاں، روڈ اور ساری جگہ انسانوں کے رش سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک دلیل تھی کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کی دلیل ہوں گے۔ مفتی ظفر علی خان کو لاکھوں لوگوں نے الوداع کیا، جن میں کثیر تعداد میں علماء و مفتیان شیخ الحدیث کی تھی۔ ان سب نے مفتی ظفر علی خان کے حق میں اہل ایمان کی گواہی دی اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ زمین کا ولی آسمان کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جامعہ کے اندر اور باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ لوگ کراچی سمیت ملک بھر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے آئے تھے۔ آپ کے نماز جنازہ میں عام اور خاص دونوں نے شرکت کی۔ JUI سندھ کے رہنما علامہ راشد محمود سومرو، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، مولانا اورنگزیب فاروقی سمیت جامعہ بنوری کے محتمم مفتی نعمان نعیم اور پورے ملک سے دینی مدارس کے بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ مفتی ظفر علی خان کی وفات پر علماء کرام نے تعزیتی ٹویٹ بھی کیے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب بانی اور شیخ الحدیث احسن العلوم اور عید سے چند روز پہلے جامعہ علوم اسلامیہ کے استاد گرامی مولانا عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات علمی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درجات عالیہ اور پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازیں۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے ٹویٹ کیا کہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کے انتقال کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ علم کے دیے ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ ان کی رحلت سے علم کا ایک اور عہد تمام ہوا۔ اہل خانہ اور ادارے کے استاذ و طلباء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ مفتی محمد زبیر نے فرمایا،
کہ افسوسناک خبروں کے تسلسل میں مفتی ظرف علی صاحب کی وفات باعث رنج و الم ہے۔ عرصے سے یہ احساس شدید ہو گیا کہ قحط الرجال کے اس دور میں بچے کچے علماء کے وجود کو غنیمت سمجھ کر ان کی بھرپور قدر کی جائے۔ حدیث بخاری ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا، جس کے بعد ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہوگا۔ مفتی عدنان کاکا خیل نے فرمایا کہ مفتی ظرف علی خان صاحب کا انتقال علم کی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے عزیز تلامذے میں سے تھے اور اسی نسبت سے راکم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ رب کریم درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا انور شاہ و دیگر لواحقین سے دلی تعزیت۔ مدرس حرم شیخ مکی علی جازی نے مکہ مکرمہ سے ایک تعزیتی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔